حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہیں کہ آپ کے ابا جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے، پیارے بیٹے، لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا۔ جب تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب واقعی میرے اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تیسری رات خواب دیکھتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا، لہذا اپنا تمام خواب اپنے لخت جگر بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بیان کیا۔ اپنا سارا خواب سنا کر پوچھا، بیٹے میں تجھے اپنے خواب کی نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، اور میرے لخت جگر نور نظر اور میرے پیارے بیٹے میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تو صحیح تیرا ارادہ کیا ہے؟ یہ سن کر بیٹا تحمل کے ساتھ بولا، صبر کے ساتھ بولا کہ ابا جان آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ میری پرواہ کیے بغیر بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں۔ ابا جان انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ قصہ مختصر، یہ دونوں باپ بیٹے حکم خدا بندی کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ باپ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس لعین نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے ابلیس لعین حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے، پیارے بیٹے، وہ بیٹا جس کو اپنانے کے لیے تم لوگ دن رات دعائیں کرتے رہے، رات کے دوسرے پہر اٹھ کے اللہ سے فریادیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اولاد سے نواز، یا اللہ ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نواز۔ اب اگر اللہ نے اولاد دے بھی دی ہے تو اپنے ابراہیم کے کام دیکھو، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہے۔ آج سے تمہارا بیٹا اسماعیل ختم، آج سے تم اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کا چہرہ ہرگز نہیں دیکھ سکو گی۔ اس پر حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، بڑھاپے میں جا کر اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، لہٰذا ابراہیم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور ہاں اگر اللہ کے حکم سے، اگر مالک کے حکم پر ایسا کر بھی رہے ہیں تو اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے، اس لیے کہ جو ہمارے خالق کی رضا ہے، جو ہمارے مالک کی رضا ہے، بس وہی ہماری رضا ہے۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو پھر ابلیس نے حضرت ابراہیم کو اکسانے کا ارادہ کیا۔ کہا اے ابراہیم کچھ تو اسماعیل پر رحم کر اور کچھ تو بیٹے پر رحم کر، بڑھاپے میں جا کر اللہ نے تمہیں اس نعمت سے نوازا ہے اور تیرا ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتی اولاد ہے، تو اسے بھی اللہ کی راہ میں قربان کر کے اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ آپ عمر رسیدہ ہیں، اسی اولاد میں ہی آپ کی نسل بڑھے گی اور آپ اسے ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے؟ اور ابراہیم کچھ تو ترس کھا، کچھ تو رحم کر۔ اس پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے، میں اپنے کریم رب کے حکم پر راضی ہوں، میں اپنی رضا کو اللہ کی رضا پر قربان کرنا چاہتا ہوں، میرا اللہ جیسے چاہے حکم دے اس کے بندے فرما بردار کھڑے۔ آپ علیہ السلام کے اس جواب سے ابلیس کو سخت پریشانی ہوئی، سخت مایوسی ہوئی، لیکن پھر بھی اس نے آپ کو بہکانے کی اپنی ناکام کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے پاک مقصد پر ڈٹے رہے۔ کہا میں اپنے کریم رب کی رضا میں راضی ہوں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈھاواں۔ کہا میرے رب نے میرے بابا کو میری قربانی کا حکم دیا ہے، اور سنو انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، خواب میں میرے اللہ نے میرے بابا کو میری قربانی کا حکم دیا ہے، اور میں بھی میرے بابا بھی
اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے انہیں 3 بار قربان گاہ جانے کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، مگر تینوں بار شیطان خود ناکام رہا، شیطان کی گھٹیا کوشش بھی ناکام رہی۔ تینوں مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کنکر برسا کر، پتھر برسا کر شیطان کی کوشش کو ناکام بنایا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام مناتے ہیں۔ بالآخر یہ دونوں باپ بیٹے وادی منع میں پہنچے، جہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ اس دن کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کوئی قیامت تک دیکھ پائے گا وہ منظر۔ آج زمین و آسمان خاموش ہیں، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب باپ نے بیٹے کو لٹایا تو بیٹا کہتا ہے، ابا جان میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ لیجئے تاکہ بیٹے کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے آپ کو کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ابا جان پہلے میرے دونوں ہاتھ باندھ لیں، پھر میرے دونوں پاؤں بھی باندھ لیں تاکہ معصوم بیٹے کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو۔ اور ہاں ابا جان آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے، منہ میرا زمین کی طرف کر دیں تاکہ میرا چہرہ آپ کی طرف نہ ہو بلکہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کو معصوم بیٹے پر ترس بھی نہ آ جائے، اور اللہ کی فرما برداری کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے چھوٹ بھی نہ جائے۔ اس لیے ابا جان آپ میرا چہرہ زمین کی طرف کر لیجئے، اور ہاں ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، اور مجھے ذبح کرنے کے بعد، اپنے معصوم بیٹے کو ذبح کرنے کے بعد میرا یہ جو کرتا ہے یہ میری پیاری ماں کو دے دینا تاکہ انہیں صبر آ جائے، اور انہیں یہ بھی کہہ دینا کہ ان اللہ مع الصابرین، پیاری ماں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے لخت جگر نور نظر اکلوتے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی چومی، دل میں کہنے لگے آج بیٹے کا آخری دن ہے، باقی نہیں اپنے بیٹے کو رچ رچ کے دیکھ تو لوں۔ کبھی پیشانی چومتے ہیں، کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی گال چومتے ہیں، کبھی چہرہ چومتے ہیں۔ نیچے بیٹا، معصوم بیٹا کہتا ہے ابو جی جلدی کرو، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، دیر نہ کرو، مجھے ذبح کر دو۔ باپ نے بیٹے کے پاؤں باندھے، بیٹے کا چہرہ زمین کی طرف کیا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ باپ چھری چلاتا ہے اپنے معصوم بیٹے کی گردن پر، باپ چھری چلاتا ہے اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر۔ آج باپ چھری چلا رہا ہے اپنے لخت جگر نور نظر کی گردن پر، مگر افسوس کہ چھری نہیں چلتی، چھری نہیں چلتی۔ آپ کہتے ہیں چھری تو کیوں نہیں چلتی، مجھے میرے رب کے حکم کو پورا کیوں نہیں کرنے دیتی؟ آپ زور سے چھری چلاتے ہیں مگر معصوم بیٹی کی گردن کو چھری نہیں کاٹتی۔ آپ رو کر فرمانے لگے چھری تو کیوں نہیں چلتی، میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت ہی نازک ہے، میرے ننھے اسماعیل علیہ السلام کا گلا تو بہت ہی نرم ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ ہائے آج عرش پر فرشتے خاموش ہیں، فرشتوں کی باپ بیٹے کی طرف نظریں ٹکی ہوئی ہیں، اور چھری تو کیوں نہیں چلتی، میرے اسماعیل کا گلا تو بہت ہی نازک ہے، جلدی کر چل میرے اسماعیل کا گلا کاٹ تاکہ میں اللہ کے حکم کی جلدی سے فرما برداری کر سکوں۔ تب اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل کیا کر رہا ہے مولا، میں تو تیری تسبیح ہی بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا جبرائیل جنت سے ایک مینڈھا لے جا، تو جانتا نہیں ہے کہ آج میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، میرا خلیل امتحان میں کامیاب رہے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جبرائیل جا جنت سے ایک مینڈھا لے جا، اسماعیل کی جگہ مینڈھے کو لٹا دو تاکہ اسماعیل کی جگہ مینڈھے کی قربانی ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈھا لے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھے کو رکھ دیا۔ تب میرے اللہ نے چھری کو چلنے کی اجازت دی،
جب چھری کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو چھری چل گئی. جب چھری چلی تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا. جب گرم خون نکلا، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا ہے، تو آپ کے منہ سے بے ساختہ جملہ نکل گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے کریم رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تیری رضا پر اپنی رضا کو قربان کر دیا. مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری، جب آنکھیں کھولی، تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہیں، نیچے مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے. آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اللہ نے قبول کی. اللہ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں کامیاب کیا. یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت کے لیے ایک عملی نمونہ بنا دیا گیا.